الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس ویڈیو میں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایتھیس لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن و حدیث کے جو کرامات ہے اس طرح سے مذہبی طبقہ ہے جو ایک خاص اس کا اشارہ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف، جو اس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور جو انجینئر صاحب کی طرف اس کا خاص اشارہ ہے کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ علماء دیوبند کا جو کرامت ہے وہ فضائل اعمال میں، فضائل صدقات میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انجینئر صاحب قرآن و حدیث کے جو کرامات ہے اس کو نہیں مانتا ہے؟ سب کو مانتا ہے۔ جو قرآن اور حدیث میں، جو صحیح حدیث میں اور قرآن میں جو کرامات ہے اس کو سب مانتے ہیں، مگر جو آپ نے دیوبندی بریلی کا کرامات کو نہیں مانتے، بریلی دیوبندی کے کرامات کو نہیں مانتے، تو یہ کس طرح سے؟ آپ ابھی کیا کہے ہو اس ویڈیو میں؟ ابھی مفتی صاحب نے کیا کہا کہ جو اٹھ پٹانگ کے قسم کے جو ہوتے ہیں، مطلب اپنا مرضی سے وہ اہل اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس کو نہیں ماننا چاہیے، مطلب وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ بھی غلط بات ہے۔ تو اس کا کہنے کا یہ مطلب تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو علماء بریلی دیوبندی ہے اس کا کرامات مانو، وہ صحیح ہے، اور اس کا الٹا جو کہہ رہا تھا کہ وہ منسوب کرتا ہے غلط بات، جو اٹھ پٹانگ کے کرامات، تو وہ مطلب غلط ہے۔ تو اس کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ وہ بریلی کی طرف وہ اشارہ تھا، جو بریلی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے یہ کر دیا، ہمارے بزرگ نے یہ کر دیا، مطلب کرامات کیا، تو اس کے تو مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو کیا ہے اس کو مانو، اور باقی دوسرے بزرگ کا جو کرامات ہے اس کو نہیں مانو، اس طرح سے۔ تو یہی تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بزرگ کیا چیز ہے، وہ کیا ہے نہیں کیا ہے، کتاب میں لکھ دیا ہے کوئی فضائل اعمال میں، تو شروع میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، جو لکھا ہے فضائل اعمال، اس کا دماغ مطلب دماغی کام سے روک دیا تو وہ لکھنا شروع کیا، تو دماغی کام سے روک دیا تو اس کا جو مرضی ہو وہ لکھ دیا ہوگا۔ اب وہ جو پیچھے چل رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے۔ تو اب اس میں یہ ہے، اب جو اللہ کے ولی کون ہے، رسول اللہ نے خود فرما دیا ہے، حدیث دیکھ لیجئے، اس میں رسول اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہے؟ اہل القرآن، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ وہ اپنا مرضی سے جو کرامت کہتے ہیں کہ وہ بزرگ نے وہ کر دیا، وہ بزرگ نے وہ کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، وہ اہل اللہ نہیں ہیں، وہ کرامت والے نہیں ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہے جو قرآن کو مانتا ہو، قرآن کی تعلیم دیتا ہو، بزرگوں کا تعلیم نہیں، فضائل اعمال کا تعلیم نہیں، فضائل صدقات کا تعلیم نہیں، یہ ہے۔ تو ویسے میں مفتی صاحب کا عزت کرتا ہوں، یہ کبھی کبھی اس میں دیوبندیت حاوی ہو جاتا ہے، باقی یہ تو اتنا فرقے کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے، کبھی کبھی اس پہ دیوبندیت حاوی ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھے گا اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ کا ولی کون ہے؟ اہل القرآن۔ تو جو اہل القرآن سے، جو صحیح حدیث کو مانتا ہے، اس سے جو بغض رکھے گا، اس سے جو دشمنی رکھے گا، وہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا جنگ ہے، اس کے خلاف، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنگ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ۔ تو یہ ہو گیا فضائل اعمال والے، فضائل صدقات والے، یہ تو قرآن حدیث والے ہے نہیں، تو یہ کہاں سے ولی اللہ اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں؟ جو فضائل اعمال کا درس دیتے ہیں، فضائل صدقات کا درس دیتے ہیں، قرآن حدیث کا درس چھوڑ کے، تو یہ ہوا اہل اللہ۔ جو قرآن و حدیث کا درس دیتے وہ ہوتے ہیں اہل اللہ، اللہ والے، قرآن والے، یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ امید کروں گا کہ آپ لوگ بات سمجھ گئے ہوں گے۔